يا رسول الله يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج تو بالکل گوالیار والوں نے آج میرے خیال سے پہلی مرتبہ اتنا جوش دیکھ رہا ہوں میں. سبحان اللہ. جی لگا کر کہیے مل کر یا رسول اللہ، اور مل کر کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. میری صرف 2-3 منٹ کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. بیان تو حضرت کا ہی ہوگا. میں تو آپ کو اتنا سنایا ہوں، ہمیشہ سناتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور تقریباً 1200 سے زیادہ بیانات یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں، اتنے ہیں کہ آپ سن بھی نہیں پائیں گے. کیا بات ہے. لیکن آج ہمیں حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب کا بیان سننا ہے. 1-2 باتیں انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد حضرت کا بیان. مفتی سلمان اظہری صاحب تقریباً 4 سال کا عرصہ مصر میں ان کے ساتھ ہم نے گزارا. لیکن آج جب میں نے ان کا فلائٹ کا ٹکٹ نکالا تو پتہ چلا یہ تو مجھ سے عمر میں 4 سال چھوٹے ہی ہیں. ان کی عمر سمجھ لیجئے 34 سال ہے. لیکن الحمدللہ اس وقت نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں. آج سمجھ لیجئے جب سے میں نے ان کا پوسٹ شیئر کیا ہے کہ سلمان صاحب آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لوگ کال کر رہے ہیں. سمجھ لیجئے قرآن شریف میں جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سیجعل لہم الرحمن ودا، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا. جب بندہ ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں پھر اللہ اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. کتابوں میں پڑھتے ہیں جب جنگ خندق کا موقع آیا تو حضرت سلمان فارسی سامنے آئے اور مشورہ دیا یا رسول اللہ خندق کھودیے. ناموس رسالت کا پہرا دینے کے لیے کل سلمان فارسی سامنے آئے تھے اور پھر سرکار کی ناموس کے اوپر حملہ کیا گیا تو پھر سمجھ لیجئے سلمان اظہری سامنے آئے ہیں. کتنے پوسٹروں میں ہوتا ہے شیر ہندوستان شیر ہندوستان، لیکن سامنے جو ایک شیر نظر آیا دنیا اسی کو سلمان اظہری کہتی ہے. عزیزان محترم، 4 سال کا عرصہ یہاں سے 2008 میں جب ہم ازہر پہنچے تو حضرت اور ہم ساتھ میں ہی تھے. یہ میری خوش نصیبی ہے. سمجھ لیجئے کہ ہمارا الازہر یونیورسٹی کے اندر جو ہاسٹل تھا اس میں جگہ نہیں مل پا رہی تھی تو 2 مہینے یا 1.5 مہینے حضرت اور ہم اور ہمارے ساتھ 2-1 لوگ اور تھے ایک فلیٹ لے کر اس میں بھی حضرت کے ساتھ ہی رہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی ساتھی کسی ساتھی سے متاثر ہو، بہت کم ہوتا ہے کوئی ساتھی کسی ساتھی سے متاثر ہو، کیونکہ ساتھی کو ساتھی کے بارے میں اچھے طریقے سے خبر ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ جیسا ان کا ظاہر میں نے پایا ویسا ہی ان کا میں نے باطن بھی پایا. وہاں پر بھی الحمدللہ بالکل متحرک تھے. جو حضور تاج الشریعہ نے جو سب کے رولے جو ہے ختم کر دیے تھے ایک ہی سفر میں جا کے جامع ازہر مصر، اس میں حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب کی بے پناہ کوششیں تھیں. بلکہ انہی کی کوشش پر جو ہے حضرت فراغت کے بعد جامع ازہر مصر پہنچے، ان کی کوشش تھی بالکل. اور پھر اس کے بعد وہاں کے اساتذہ کو عرس رضوی میں لے کر آنے کا کام وہ بھی انہی کے ذمے. ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ سارا دن ان کا صرف کام میں گزرتا تھا، یہ پڑھتے کم ہیں. لیکن جب رزلٹ آتا تھا نا تو رزلٹ میں بھی حضرت کا کبھی نمبر 80% سے نیچے نہیں آیا ہے. 80% سے نیچے کبھی ان کا نمبر نہیں آیا. اور بڑی اچھی پوزیشن تھی کلیہ الدعوہ، کس طریقے سے دعوت دینا ہے، اس کلیہ سے حضرت، اس کالج سے حضرت جو ہے جامع ازہر مصر سے فارغ ہیں.
اسی کے ساتھ اب جب یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر آنے کے بعد بھی حضرت نے بالکل ہر فیلڈ میں زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہو، لیکن میں بتا رہا ہوں. حضرت نے ایک آن لائن عالم کورس شروع کیا ہے. جو طلبہ، جو بچے مدرسے نہیں جا سکتے، ان کے لیے ایک آن لائن 5 سال کا کورس چالو کیا ہے، اور جس میں پوری دنیا کے 1000 سے زیادہ طلبہ پڑھتے ہیں آن لائن، جس میں 3000 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اسی سال سے. لیکن اس میں صرف 1000 طلبہ کو سلیکٹ کیا گیا. 1000 طلبہ کو سلیکٹ کیا گیا، اور جو 1000 طلبہ سمجھ لیجئے آن لائن پڑھ رہے ہیں. حضرت کی کرم فرمائی ہے کہ اس میں حضرت نے مجھے پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. میں اس کلاس میں، جو ان کی کلاس ہے الامان آن لائن عالم کورس، اس میں پڑھاتا ہوں. تو یہ چند باتیں تھیں جو حضرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. کل موتی مسجد میں بھی آنا ہے آپ کو، حضرت کا وہاں پر بھی بیان ہوگا. 11 بجے سے ظہر تک ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں لنگر کا بھی اہتمام ہے، اور اس کے بعد عشاء کے بعد حضرت کا سگورا میں پروگرام ہے، ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے جوش کے ساتھ یہاں آئے، ان دونوں پروگرام کو بھی اٹینڈ کرنا ہے. اور یہ جتنے بھی نوجوان ہیں جنہوں نے اس محلے کے نوجوانوں نے بڑی کوششیں کی، مزمل بھائی اور ان کی پوری ٹیم نے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے. جن لوگوں نے بھی اس پروگرام دام درم قدم قلم سخن حصہ لیا ہے، سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے. مولا ہمارے توصیف بھائی کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے. نعیم رضا صاحب کو اور جتنے بھی امام ہیں سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے. مہروز رضا صاحب کو برکتیں عطا فرمائے. مولانا غلام نبی صاحب کو برکتیں عطا فرمائے. السلام. حضرات، اب بنا کسی تمہید کے آپ لوگ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا استقبال کریں. نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیں. قسم اللہ کی ہم دین کی پہچان بانٹیں گے، اگر ترشول وہ بانٹے تو ہم قرآن بانٹیں گے. قسم اللہ کی ہم دین کی پہچان بانٹیں گے، اگر ترشول وہ بانٹے تو ہم قرآن بانٹیں گے. اور لگاؤ ایسا ایک نعرہ، دین کے دشمن دہل گئے، علی شیر خدا کا ہم یہی اعلان بانٹیں گے. ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کروا تحفظ ناموس رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معزز و مقتدر نائبان رسول، علماء ذوی الاحترام، مشائخ اہل سنت، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیز القدر محب گرامی حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب مصباحی سنبلی، مخلص و کرم فرما محب گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر نوری اظہری صاحب، مولانا غلام نبی صاحب، دیگر علماء اہل سنت، خصوصیت کے ساتھ شہر گوالیار کے غیور نوجوانوں،
میں آپ کے سامنے پہلی مرتبہ اگرچہ حاضر آیا ہوں، لیکن آپ کی یہ محبتیں مجھے صدیوں پرانی لگ رہی ہیں۔ وجہ بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ حقیقت میں صدیوں پرانا ہے۔ میرا نہ یہاں ننیال ہے، نہ ددیال ہے، نہ سسرال ہے۔ آپ سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ حب رسول کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ سب کا بھی یہی نعرہ ہے، ہمارا بھی یہی نعرہ ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اور جہاں جہاں نبی کی غلامی پائی جائے گی ہم وہاں اس کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ ہی معاملہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ اجلاس تحفظ ناموس رسالت کے نام پر ہے، اور شہر گوالیار کے یہ غیور نوجوان جو تحفظ ناموس رسالت ایکشن ٹرسٹ سے وابستہ ہوئے ہیں، ایک بات کے ذریعے سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ تحفظ ناموس رسالت کے نام پر جو ایک ٹرسٹ متعارف ہوئی ہندوستان میں ابھی، تو میں سب کو یہ پیغام دے دیتا ہوں جو ادھر ادھر سے اچھل کود کر رہے ہیں، تحفظ ناموس رسالت صرف ایک تنظیم یا ٹرسٹ نہیں، انتظار کرو یہ ایک آندھی بن کر نکلے گی، ایک طوفان آئے گا اور جو سارے خس و خاشاک کو بہا لے جائے گا، اور پھر نام ہوگا تو صرف میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج میں گفتگو اس عنوان پر کروں جو سارے عناوین کی جڑ ہے، جو اصل کائنات ہے، رمز کائنات ہے، اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں جو بھی رنگ و روغن ہے اس نام مصطفیٰ سے ہے۔ اقبال نے کہا ہے، اقبال نے کیا ہی بہتر کہا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ آسمان کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کا تپش آمادہ اسی نام سے ہے، وہ نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے رضا نے یوں کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بے شک، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت علامہ مفتی ظفر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ پہلی مرتبہ شہر گوالیار میں اتنا میں جوش دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ پہلی مرتبہ ہے تو میرے لیے افسوس کی بات ہے، میں ہر صبح اور ہر شام اتنا جوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اوئے ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جس کے اندر حب رسول ہے اور ایمان کی گرمی ہے، میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتا دوں، میں ایک نکتے کی بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ عام جگہوں پر ایک محاورہ کہا جاتا تھا، کتے اس وقت تک ناچتے رہتے ہیں جب تک شیر سوتا رہتا ہے۔ کتے اس وقت تک زیادہ ناچ کود کرتے ہیں جب تک شیر سوتا رہتا ہے، جس دن شیر بیدار ہوا پھر کسی کتے کی نہیں چلتی۔ واہ واہ واہ، اور اسی کو اقبال نے کہا ہے، نکل کر کے وہ روما سے الٹ دیا تھا تخت روما، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور وہ شیر امت مصطفیٰ میں اب ہوشیار ہونے لگا ہے، یہی نوجوانوں کی شکل میں ہوشیار ہونے لگا ہے۔ اور جس دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ شیر بیدار ہو جائیں، تو اسی کے متعلق ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ ذرا اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی کہ حسین ہمارے ہیں۔ تمہاری بیداری کی ضرورت ہے۔ میری گفتگو آج اسی عنوان پر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔
بس عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور منافق اس بات کو نہیں جانتے، منافق اس بات سے بے خبر ہیں، وہ مومنین کو گھرانے کی اور عزت سے انہیں نیچا دکھانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ضرور ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہی اس دنیا میں غالب آئیں گے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت یہ بھی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا رسول کو؟ تاکہ وہ پوری دنیا پر اپنا دین غالب کریں، بے شک پوری دنیا پر وہ اپنا دین غالب کریں۔ ہماری اس بات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو لینے دو، میں پھر ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ اگر اس پوری کائنات پر کوئی دین غالب آئے گا تو سچا اسلام غالب آئے گا، اسلام ہی غالب آئے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم برے اعمال کے شکار ہو گئے، اسلام سے ہمارے رشتوں میں کمزوری ضرور آئی ہے، نوجوانوں میں اور قوم مسلم میں، لیکن وہ زمانہ پھر سے پلٹے گا جب صرف پرچم اسلام لہرائے گا۔ عزیزان گرامی، میں ایک خصوصیت اور ایک صفت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جو بات عرض کرنے کے لیے آج آیا، آپ سب کا جوش دیکھ کر کے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اتنا جوش تمہارے اندر ہے تو زندگی بھر ایک لفظ اپنے ساتھ جوڑ لینا۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ جس کو کہتے ہیں غیرت ایمانی۔ غیرت ایک ایسا لفظ ہے جو تمہاری زندگی کو بتاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر غیرت باقی ہے تو تم زندہ ہو، اور غیرت نہیں ہے تو مردہ لاش ہے۔ غیرت کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ ہارڈ ورڈ لگ رہا ہے، سخت لفظ لگ رہا ہے، تو میں یہ بتا دوں غیرت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہ کرنا، اسی کو غیرت کہتے ہیں۔ اب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی توہین اور اس کی برائی برداشت نہ کرنا، یہی غیرت ہے، اور اگر برداشت کر کے رہ جاتے ہو تو مردہ ہو۔ غیرت نہیں ہے تمہارے اندر تو مردہ ہے۔ آؤ میں تمہیں غیرت ایمانی کے چند نمونے بتا دوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جو غیرت ایمانی تھی، آج اس کی جھلکیوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جس کے اندر غیرت باقی ہوتی ہے نا، وہ پھر مجمع بھی نہیں دیکھتا، طاقت اور تخت بھی نہیں دیکھتا، وہ اپنی حق بات کو سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ غیرت زندہ ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع کے پاس سے گزر رہے تھے، یہودیوں کا مجمع تھا، جلسہ ان کا ہو رہا تھا، سٹیج ان کا لگا تھا، اور ممبر پر یہودی عالم بکواس کر رہا تھا۔ تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اس یہودی عالم نے یہ بکنا شروع کیا کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہے، مسلمانوں کا خدا فقیر ہے، قرآن میں مسلمانوں سے قرض حسن مانگتا ہے۔ آیت کو اس نے توڑ مروڑ کر کے بیان کیا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرض حسن کا مطلب پیسے نہیں، نیکیاں تم قرض میں دو، اللہ بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ یہ قرآن کا مفہوم تھا، لیکن یہودی مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ رب العزت کو فقیر کہہ رہا تھا، مسلمانوں کو غنی بتا رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ 50,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، معمولی نہیں، ہزاروں کا مجمع تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دیکھیں، وہ تنہا ہو کر کے بھی اسٹیج پر چڑھ گئے، اس کا دامن پکڑا اور تھپڑ رسید کی۔ واہ واہ واہ، کیا تھپڑ رسید کیا۔ مجمع ان کا ہے، عالم ان کا ہے، سٹیج ان کا ہے، لیکن تھپڑ صدیق اکبر کا ہے۔ زناٹے دار پڑا۔ ارے کوئی خوف نہیں تھا صدیق اکبر کو،
اتنے مجمع میں جا کر کے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ خوف کیوں ہو؟ جس کے سینے میں اللہ اس کے رسول کا خوف ہو، اسے کائنات کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ یہودی پکڑو دوڑو کرنے لگے۔ اس یہودی عالم نے کہا چھوڑو اس کو، اس کا میں بدلہ لوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آیا۔ نوجوانوں، غیرت کسے کہتے ہیں؟ توجہ سے سنو، برداشت نہ کرنا کوئی غلط بات کو۔ آج سے یہ عہد کر کے اٹھنا کہ کوئی غلط بات میرے سامنے ہو، چاہے میں تنہا ہی کیوں نہ ہو، جواب دے کر رہوں گا۔ یہی غیرت ایمانی ہے۔ آیا وہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق کو پکڑ لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارے اس ساتھی نے میرے اوپر آج تھپڑ رسید کیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں تو تعریف کر رہا تھا تمہارے خدا کی، میں یہ کہہ رہا تھا اللہ غنی ہے، مسلمان فقیر ہے، اور اتنی بات پر ابو بکر نے مجھے مار دیا، بات کو بدل دیا، جھوٹ بول دیا۔ یہی میڈیا کرتی ہے نا آج، یہ یہودی میڈیا کا کام یہی ہے، یہ دجالی میڈیا کا کام یہی ہے۔ مجمع میں کچھ بھی کرو اور پھر بعد میں اس کو پلٹ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے ابو بکر کیا تم نے اس کو اس بات پر تھپڑ مارا کہ یہ اللہ کو غنی کہہ رہا تھا، مسلمانوں کو فقیر کہہ رہا تھا؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ظالم نے اللہ کو فقیر کہا، مسلمانوں کو غنی کہا، اور میرے رب کی توہین مجھ سے برداشت نہ ہو سکی، میں تھپڑ مار دیا۔ اس یہودی نے اپنے لیے گواہ بھی لائے، 25-30 گواہ کھڑے ہو گئے اس کی جھوٹ کی گواہی دینے کے لیے۔ سبوں نے کہا نہیں، ہمارا عالم سچ بول رہا ہے، ابو بکر جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹے گواہ بھی ملتے ہیں جس طرح آج کورٹ میں مل جاتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، پہلے زمانے سے چل رہا ہے۔ جھوٹے گواہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے گواہ اس یہودی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں نا بات ایویڈنس پر چلتی ہے، فیصلے ایویڈنس پر ہوتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے گواہوں کو دیکھا یہودیوں کے۔ پوچھا ابو بکر آپ کے پاس بھی کوئی گواہ ہے آپ کی بات پر؟ صدیق اکبر نے کہا میں تنہا تھا یا رسول اللہ، میں تنہا تھا یا رسول اللہ۔ اے مسلمانوں قربان جاؤ، جب تم تنہا ہو کر حق بات کرو گے تو تمہاری گواہی کے لیے کیا آتی ہے؟ سنو، میرے آقا بھی پوچھ رہے تھے ابو بکر صدیق سے کیا آپ کے کوئی گواہ ہیں؟ آپ نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اچانک جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب اللہ نے سن لیا، اللہ گواہی دیتا ہے۔ وہ یہودی کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں۔ میرے عزیزو، صدیق اکبر اگرچہ تنہا تھے لیکن ان کی غیرت ایمانی کی گواہی میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے جب بندہ تنہا بھی ہو کر کے حق بات کہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی مصیبتیں یہ لا سکتے ہیں لیکن حق کو کبھی دبا نہیں سکتے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ غالب آ کر رہے گا، اس حق پر کوئی اور غالب نہیں آ سکتا۔ یہ ایک غیرت ایمانی کی مثال ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک غزوہ ہو گیا تھا، ایک جنگ ہو گئی تھی، کس بات پر؟ غزوہ بنی قینقاع ایک غزوہ ہے۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے جنگ میں۔ مدینے کے آس پاس جو یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور ان میں سے ایک بنو قینقاع ایک قبیلے کا نام ہے، یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایگریمنٹ کر رکھا تھا، معاہدہ تھا کہ آپ ہم سے نہیں لڑیں گے، ہم آپ سے نہیں لڑیں گے۔ بات تو چل رہی تھی معاہدے کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو قینقاع کے بازار میں ایک عورت عرب والی برقع پہن کر کے آئی، جبہ پہن کر کے آئی۔ ایک دکان سے اس نے کچھ خریدنا چاہا اور اس یہودی کے دکان پر وہ خرید رہی تھی، اتنے میں اس یہودی نے مذاق کرتے ہوئے، چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس عورت کے لباس کو ہی اتار دیا، اس عورت کو بازار میں ننگا کر دیا۔ ایک عرب آدمی وہاں تھا، اس کو برداشت نہیں ہو سکا، اس کی غیرت جاگ گئی۔
اس نے آ کر کے سیدھے اس یہودی کا سر قلم کر دیا اللہ کہ ایک عورت کو تو نے بازار میں ننگا کیسے کیا. بات اتنی بڑھ گئی کہ قبیلہ تھا یہودیوں کا, عرب آدمی آ کر کے ایک یہودی کو قتل کر دیا. اب یہ بات اتنی بڑی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس معاملے کا تصفیہ کرنے کے لیے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, معاملات کو سننے کے بعد آپ نے فرمایا, اس یہودی کو ملامت کیا اور کہا کہ تجھے یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ تو ایک عورت کے ساتھ چھیڑخانی کرے, اس کے لباس کو اتارے. لہٰذا اس کے بھائی نے, اس عرب نے جو تیرے ساتھ کیا وہ اس کی غیرت تھی. تجھے کسی 2 ہجری کا واقعہ ہے. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مکہ والوں سے بدر میں کیا جیت حاصل کر لی, آپ کو غرور آ گیا؟ آپ ہم کو مکہ والے نہ سمجھیں, ہم یہود ہیں, ہم آپ سے مقابلہ کریں گے تو یہ مدینہ چھوڑنا پڑ جائے گا. ایسی ایسی باتیں کرنے لگے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے للکارا, میرے عزیزو صحابہ کیا خاموش رہتے. جوان صحابہ تھے, بوڑھے صحابہ تھے, بیدار ہو گئے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ آج مدینے میں ہم تعداد میں کم ہیں, مگر ان ظالموں نے آپ کو کیسے للکارا, انہوں نے یہ بات کیسے کہی کہ مکہ کے لوگوں کو آپ نے شکست دے دی, مدینے والوں کو شکست نہیں دے سکتے, آقا ہمیں اجازت عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. صحابہ نکلے مدینے سے اور آئے ایسے کہ اس قبیلے بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا. وہ یہودی جو چند دنوں پہلے بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے, ہانک رہے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شیروں کو دیکھ کر کے قلعے میں چھپ گئے, اندر چلے گئے, ایک بھی مقابلے کے لیے باہر نہیں آیا. یہاں تک کہ 17 دن تک میرے آقا نے محاصرہ کیا. 17 دن کے بعد سارا ساز و سامان چھوڑ کر, مدینہ چھوڑ کر کے ان یہودیوں کو جانا پڑا. 1400 سال تک واپس آج تک نہیں آ سکے. یہ غزوہ تھا غزوہ بنی قینقاع. کس بات پر ہوا تھا؟ صرف غیرت ایمانی تھی, صرف غیرت تھی. غزوہ تبوک بھی کس بات پر ہوا جانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا تھا. قاصد جو ہوتا ہے وہ ایمبیسیڈر ہے, ترجمان. قاصد کو بھیجا دوسرے ملک. اس قاصد کے ساتھ تبوک کے لوگوں نے بڑا برا سلوک کیا, انہیں قتل کیا. 900 کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ سے, ایک مسلمان کو قتل کیا. صحابہ خاموش نہیں بیٹھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو اور چلو. کتنا؟ 900 کلومیٹر کا سفر کیا اور وہاں پہنچے بھی. غزوہ تبوک بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو روشن فتح بھی عطا فرمائی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام غیرت کا نام ہے. ہمارا ایک بھائی بھی قتل ہو تو ہماری نیندیں اڑ جانی چاہیے. اگر ہماری ایک بہن کی بھی عزت لٹتی ہے تو ہمارے بستر ہمارے لیے کانٹے بن جانا چاہیے. یہ غیرت کی بات ہوتی ہے. عزیزان گرامی وقار, آپ کو میں تاریخ کے جھروکوں میں لے جاؤں. آپ ہندوستان میں موجود ہیں. یہ ہند جو ہے, پہلے جو اکھنڈ بھارت تھا, سندھ اور ہند, پاکستان, بنگلہ دیش, سب اس کے اندر تھا. آپ کو پتا ہے 90 ہجری کی بات ہے, تاریخ تھوڑی سی سن لو. 90 ہجری کی بات ہے. سندھ میں راجہ دابر سنگھ کی حکومت تھی. ایک بہت بڑا راجہ تھا اس زمانے کا. اس کے زمانے میں چند گنڈوں نے کیا کیا تھا, میں صرف اور صرف غیرت بیدار کرنا چاہتا ہوں. توجہ سے سن رہے ہیں؟ غیرت کسے کہتے ہیں سن لو, اس کے بعد میں پھر اپنے عنوان پر آتا ہوں. راجہ دابر سنگھ کے گنڈوں نے چند ان عورتوں کو گرفتار کیا جو حج کے سفر پر جا رہی تھی. حج کے سفر پر جو جا رہی تھی ان عورتوں کو قید کیا گنڈے, اور ان کا مال لوٹ لیا, ان کی عزت پر حملہ کیا. وہ عورتیں جب گرفتار ہو کر کے آئیں ان گنڈوں کے ہاتھ میں, تو پکارنے لگی کوئی عرب کا ہمارا بھائی ہے جو ہماری عزت کو بچا لے. تو اس وقت جو عرب سے تجارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے کچھ لوگ, ایک تاجر نے اس عورت کی آواز سن لی, اور جب وہ واپس عرب پہنچا, وہاں جو وقت کا گورنر تھا, گورنر کے سامنے وہ سندھ میں ہونے والے اس ظلم کے واقعے کو بیان کر رہا تھا. کون بیان کر رہا تھا؟ وہ تاجر, وہ بزنس مین جو یہاں
तिजारत के लिए आया था, वो अरब में जाकर गवर्नर के पास वाकया बता रहा था, राजा दाबिर सिंह की हुकूमत है और गुंडे मवाली औरतों को गिरफ्तार किए हैं और वो औरतें पुकार रही थी। गवर्नर के सामने अभी वो ताजिर वाकया बयान कर रहा था, उस महफिल में मौजूद एक 19 साल का लड़का खड़ा हुआ, 19 साल का लड़का खड़ा हुआ और वहीं से पुकारा, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं आता हूं तेरी मदद के लिए। 19 साल का जवान कौन था? तारीख में उसका नाम जाकर पूछोगे तो मोहम्मद बिन कासिम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का जवान खड़ा हुआ अरब की धरती पर। उसने कभी ना हिंद देखा, ना सिंध देखा, ना यहाँ की आबो हवा उसे मालूम थी, ना यहाँ के लोगों का मिजाज उसे मालूम था। बावजूद उसके एक खातून की आवाज पर वो उठ खड़ा हो गया और 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले हिंद की सरजमीन पर कदम रखने वाला लश्कर मोहम्मद बिन कासिम का था। वो किस लिए आया था? वो गैरत ही उसे यहाँ लाई थी, वो गैरत ले आई थी। सिंध के इलाके में जब वो आया तो सबसे पहले राजा दाबिर सिंह से कहा कि जिन औरतों को तुमने गिरफ्तार किया, तुम्हारे गुंडों ने उनको पकड़ा, उन औरतों को आज़ाद कर दो, वो हज के सफ़र पर जाने वाली थी, उनकी इज्जतों से ना खेलो। राजा दाबिर सिंह को बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था। उसने कहा कल के बच्चे 19 साल के हमें चैलेंज देने आए हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि हम अपने कैदियों को छोड़ें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने मूंछों को ताव देते हुए राजा दाबिर सिंह ने कहा, बड़े बड़े राजे महाराजे हमारे सामने घुटने टेकते हैं, 19 साल का जवान हमें आज कैदी छोड़ने की बात कर रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने फिर कहा, मेरी बात अगर तू मानता नहीं है तो फिर तुझे बताते हैं कि इस्लाम का 19 साला जवान होता कौन है, फिर बताया जाएगा मोहम्मद अरबी का शेर होता कैसे है। दूसरे दिन मोहम्मद बिन कासिम ने ललकारा, आओ तुम अपनी फौज लेकर। मेरे अजीजों, उस वक्त उसकी 1 लाख से ज्यादा की फौज थी और ये जवान 10,000 का लश्कर ले आया था। तारीख में, मैं अपनी तारीख तो छोड़ो, जो नॉन मुस्लिम लिखी हुई तारीख है, नॉन मुस्लिम की तरफ से लिखी हुई तारीख, उसमें भी पढ़ करके देख लो, उस 19 साला जवान ने 1 लाख से ज्यादा टिड्डी दिल फौज को तितर बितर करके रख दिया। 3 दिन के अंदर इन सबको मैदान छोड़कर भागना पड़ा। कई तो उसमें मर गए और वही गुरूर और घमंड में तपता हुआ राजा गिरफ्तार होकर कैदी की शक्ल में मोहम्मद बिन कासिम के हाथ आया और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उन खवातीन को आज़ाद किया, परचम इस्लाम लहराया और फिर ऐलान किया, ऐ लोगों, अब हिंद में असली अमन व अमान आया है, अमन व अमान का पैगाम आया है। ये गैरों की किताबों में भी लिखी हुई बात है। मैं आज तुमसे ये कहना चाहता हूँ, 19 साल का जवान हिंद में होने वाली एक औरत के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सका, अरब में रहकर वहां से चल पड़ा। यहाँ दिल्ली में होने वाले रेप पर भी हम खामोश बैठे रहते हैं, यहाँ यूपी में होने वाले बलात्कार को भी देख करके लोग खामोश बैठे रहते हैं। क्या इनकी गैरत मर गई है? ऐ मुसलमानों, गैरत को बाकी रखो वरना तुम्हें लाशों में शुमार किया जाएगा, तुम्हारा शुमार सिर्फ मुर्दों में किया जाएगा। गैरत को जिंदा रखो, चाहे वो अपनी आवाज उठा करके, चाहे वो अपना हाथ उठा करके, चाहे वो अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचा करके। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या ही सच कहा है, जब कभी इस्लाम पर हमला हो, रसूल पाक की इज्जत पर हमला हो, तो कोई अगर आवाज उठाए तो कुछ लोग ये कहते हैं एक आद के आवाज उठाने से क्या होता है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं एक ही आवाज अल्लाह के लिए काफी, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात के लिए काफी कर सकता है। हमने देखा है हिंदुस्तान में, आज मैं उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ ग्वालियर में बैठ करके मुझे बड़ा फख्र हासिल हो रहा है इस बात पर कि यही वो ग्वालियर की जमीन है जहाँ हक बोलने वाले एक मुजद्दिद अल्फसानी को अकबर ने कई साल तक कैद बंद में रखा और अपने दीन इलाही को नाफिज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया। लेकिन दुनिया देख रही है अकबर का दीन इलाही पता नहीं कहां सड़ गया, मुजद्दिद का दीन अब भी बाकी है, मुजद्दिद अल्फसानी का मसलक आज भी बाकी है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعظم فیضان مجدد الفسانی، زندہ باد، فیضان مجدد الفسانی. زندہ باد. جس وقت ہندوستان میں اکبر کا تخت بچھا ہوا تھا، مودی کا نہیں، اکبر کا وقت. ہاں آپ توجہ سے سنیں، بعض لوگوں کو ڈر بھی لگنے لگ جاتا ہے، ارے مولانا کیا نام لے رہے ہیں، کیا نام لے رہے ہیں. ایسا بنا دیا گیا ہے لوگوں کو، ایسا بنا دیا، ہوا بنا دیا گیا ہے. ارے میاں انسان ہی تو ہے. بہرحال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کی 48 سال سے حکومت تھی تقریباً اکبر کی، اور وہ بھی الیکشن والی نہیں، زبردستی والی. وہ بادشاہ تھی، کوئی الیکشن نہیں ہوتا تھا، اور اکھنڈ بھارت پر لاکھوں کی فوج رکھتا تھا. ڈکٹیٹر. آج کے زمانے میں تو ابھی نام کی ڈیموکریسی تو ہے، ابھی 5 سال میں ایک بار رسم کے طور پر الیکشن تو ہو ہی جاتا ہے، چاہے کسی بھی مشین سے ہوتا ہے، ہو تو رہا ہے. نام کی ڈیموکریسی ہے، پھر بھی تم سمجھ رہے ہو کہ خطرہ ہے ہمارے لیے. نہیں، اکبر کا تخت اتنا مضبوط تھا، لاکھوں کی فوج اس کے پاس تھی. اور اس زمانے میں پوری دنیا میں سب سے مالدار تخت اگر کسی کا تھا تو ہندوستان کا تھا، ہند کا تھا. مال میں کمی نہیں، فوج میں کمی نہیں، ریاست میں کمی نہیں. سب ہونے کے بعد طاقت کے بل بوتے اس اکبر نے اس ہندوستان میں ایک نیا دین قائم کرنے کی کوشش کیا. اور یہ ایک بات میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، اکبر کو کچھ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، مرتد ہے وہ. اس نے مسجدوں پر سیپ رکھے، مورتیاں رکھی، اعلان کیا کہ اذان نہ ہو، سیپ بجائی جائے، سب دین برابر ہو جائیں. یہ نیا دین، 1000 سال ہو گئے دین اسلام کو، اب نیا دین آنا چاہیے. اور تقریباً پورے ہندوستان بھر طاقت کے بل بوتے کیا جانے لگا. میں یہ پوچھتا ہوں، اس وقت بھی تو ہزاروں علماء تھے، علماء بہت سارے تھے. ہاں سبوں نے اپنے اپنے انداز سے رد کیا ہوگا، لیکن آواز جو اٹھی پورے ہندوستان کے لیول پر وہ ایک ہی آواز تھی، وہ فاروق اعظم کی اولاد مجدد الفسانی کی آواز تھی. سبحان اللہ. مجدد الفسانی اس وقت جب آواز اٹھاتے ہیں کس کے خلاف؟ ارے میاں وہ وقت کے بادشاہ کے خلاف. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹکڑے بھی کر سکتا ہے، ان کی اپنی مرضی کے مطابق سارے قوانین چلتے رہتے ہیں، لیکن باوجود اس کے سر چڑھ کر کے بولتا رہا یہ مجدد الفسانی. اور علماء حق آج کے زمانے میں اس بات کو یاد رکھ لیں کہ ظالم کے خلاف جب بولو گے تو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی. اور اگر قید ہونے سے یا جیل جانے سے ڈر لگتا ہے تو مجدد الفسانی کو پڑھ لو، علامہ فضل خیر آبادی کو پڑھ لو، عنایت احمد کاکوروی کو پڑھ لو، امام احمد بن حنبل کو پڑھ لو، امام موسیٰ کاظم کو پڑھ لو، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھ لو، علامہ کفایت علی کافی کو پڑھ لو، رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین. میرے عزیزو یہ علماء حق تھے، حق بات پر انہیں جیل کی سزائیں بھی ہوئی. علامہ مظفر حسین کچوچوی رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی قید کیا گیا تھا. تب انہوں نے ایک شعر کہا تھا، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، یہ میری اسیری بھی یہ سنت آبائی ہے. واہ واہ. یہ میرا قید ہونا بھی میرے باپ داداؤں کی سنت سے ہے. اے میرے عزیزو، مجدد الفسانی کی آواز کیا ختم ہو گئی؟ مسلک مجدد الفسانی ختم ہو گیا؟ آج بھی چل رہا ہے. جس جگہ وہ قید تھے اسی گوالیار کے ہر مسلمان میں عشق رسول نظر آ رہا ہے. دین مصطفیٰ آج بھی اسی شان و شوکت سے چل رہا ہے. اسی طرح امید نہیں، یقین رکھو، آج جو ظالم تخت آئے ہیں یہ 1000 اپنی طاقتیں
استعمال کر لیں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، میرے مصطفیٰ کے خلاف، کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اسلام کسی محلے کا مذہب ہے، یہ سمجھتے ہوں گے کہ اسلام چند جوانوں کا مذہب ہے۔ اسلام اس درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ اس درخت کے تنے کو تو کیا، اس کے پتوں کو بھی تم ہلا نہیں سکو گے۔ اسلام کی قدرت میں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ابھی علامہ توصیف صاحب، علامہ ظفر صاحب نے بھی بارہا یہ اعلاناً کہا کہ رمضان کے موقع پر ہم نے ایک خبیث ملعون گستاخ رسول کو للکارا تھا۔ میرے عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں میں نے یہ کوئی پلاننگ سے نہیں کیا، کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، یہ ہر سنی مسلمان کا درد تھا جو زبان بن کر نکل آیا، غیرت ایمانی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس میں تنہا نہیں تھا۔ ایک مہینے تک مسلسل ہندوستان بھر کے ہر شہر سے، شاید کوئی شہر چھوٹا ہو، ہر شہر سے کسی نہ کسی جوان کا یا کسی نہ کسی تنظیم کا یا عالم کا فون یا میسج مجھے ضرور آیا، اور ہر ایک کا یہی جملہ تھا، جس دن آپ قدم رکھیں گے میدان میں پہلے ہمارا سینہ ہوگا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہندوستان کا ابھی عشق رسالت کا میدان ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ ظالم یہ سمجھ رہے تھے، اس لیے بھونک رہے تھے میرے نبی کے نام پر، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب مصطفیٰ کے نام پر یہاں صرف اٹھ کر کے میدان میں آنے والے نہیں، گردن کٹانے والے تیار نظر آ رہے ہیں، سر لے کر کے حاضر نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی میرا یہ یقین ہے، وجدان ہے، جس دن پکارا جائے، جس کو طاقت ہے وہ پکار کر کے دیکھ لے، جو تخت پر بیٹھا ہے اگر آزمائش چاہتا ہے تو پکار کر کے دیکھ لے۔ ہندوستان کے ہر کونے سے، ہر شہر سے مصطفیٰ کے نام پر ہم اپنی گردنیں لے کر حاضر ہوں گے۔ یہی غیرت ایمانی، یہی غیرت ایمانی اگر باقی رہی تو کتے بھونکنا بھی بند کر دیں گے۔ اگر یہ غیرت تمہاری باقی رہی تو اس طرح کے جو شب خون مار رہے ہیں ہمارے عقائد پر یا ہمارے نظریات پر، ان سب منافقوں کی ساری کاروائیاں بند ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی وقار، میں غیرت کی بات عرض کر رہا تھا، ایک اور مثال میں آپ کو بتا دوں غیرت ایمانی کسے کہتے ہیں۔ آج اگر کسی جوان کو ایسا لگتا ہے کہ ارے میں میدان میں اتروں گا، میرا بھی تو فیوچر ہے، میرا بھی تو کریئر ہے، آگے چل کر کے کیا ہوگا، 8-10 یہ لوگ کیس ڈال دیں گے، پھر جیل یا پھر کورٹ کے چکر کاٹتے رہنے پڑیں گے۔ عام نوجوان یہ سوچتے ہیں اور کچھ ماں باپ ڈراتے بھی ہیں، میاں کائے کو یہ سب چکر میں پڑ رہے ہو، اپنا کماؤ کھاؤ۔ کچھ عورتیں، کچھ بہنیں اور کچھ مائیں نوجوانوں کے ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں۔ سنو اے جوانوں، کیس کی بات کرتے ہو، کیس سے ڈراتے ہو۔ عام نوجوان کو اگر ڈر لگتا ہے تو میں خود اپنے گلے میں کئی کیس لے کر کے گھوم رہا ہوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اصل مقدمہ تو قیامت کے دن ہونا ہے، فیصل اور حاکم تو میرا رب ہے۔ یہ چند دن کورٹ کے چکر ہمیں کرا کر کے یہ سمجھتے ہوں کہ ہم حاکم ہیں، ہم نے کبھی حاکم تھوڑی نہ مانا۔ ہم تو قرآن میں پڑھتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے۔ آؤ، اگر تمہیں خوف لگتا ہے اور ڈر لگتا ہے اور بزدل بنے جا رہے ہو تو مدینے کی اس بستی میں چلو، رات کا وقت ہے، کل بدر کے میدان میں حضور کو جانا ہے، کل جانا ہے، رات ہے۔ ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، کس کے درمیان؟ باپ اور بیٹے کے درمیان۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟
بیٹا کہتا ہے رسول پاک کے ساتھ میں جاؤں گا، باپ کہتا ہے نہیں تو گھر دیکھے گا میں جاؤں گا، جوان کہتا ہے آپ کی عمر ہو گئی آپ جا کر کیا کریں گے، اور بوڑھا کہتا ہے نہیں تو ابھی چھوٹا ہے تو جا کر کیا کرے گا۔ دونوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ یہاں پیچھے ہٹنے کے لیے لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، وہاں گردن کٹانے کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ کیسی غیرت تھی۔ دونوں بہت تکرار ہوئی تو یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، چٹھی ڈالتے ہیں کس کے نام کی آتی دیکھیں گے، قرآن ڈالا گیا لڑکے کے نام کا نکلا۔ باپ نے کہا نہیں ہے میں نہیں مانتا، دوبارہ کرو، دوبارہ چٹھی ڈالی گئی، پھر نوجوان کا ہی نام آیا۔ اس بوڑھے نے کہا نہیں میں فیصلہ رسول پاک کے پاس رکھوں گا، اب یہاں گھر میں نہیں ہوگا، چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جو بوڑھے صحابی تھے میرے عزیزوں، ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، پھر بھی وہ جوان بیٹے سے لڑ رہے ہیں اس بات پر کہ مجھے جانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے، معاملہ رکھا۔ نوجوان نے کہا آقا ہم رات کو اس بحث اور تکرار میں رہ گئے کہ کل میں جاؤں گا، اور ابا کہتے ہیں یہ جائیں گے، میں انہیں سمجھا رہا ہوں ان کی عمر زیادہ ہے مجھے جانے دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے جذبوں کو دیکھا اور فیصلہ صادر فرمایا۔ اس بڑی عمر والے صحابی سے فرمایا کہ آپ گھر پر رہیں، جوان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ جوان تو خوشیوں سے اچھلنے لگا، لیکن عمر دراز صحابی ٹھاٹے مار کر رونے لگے، ہائے یہ بڑھاپا جو مجھے نبی سے دور کر دیا، ہائے افسوس یہ بڑھاپا جو مجھے جان دینے اور گردن کٹانے سے دور کر دیا۔ یہ تھی ان کی غیرت، یہ تھی ان کی جذبہ شہادت۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں تمہارے پاس رکھوں گا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جب کبھی تمہیں پکارا جائے تو ہرگز یہ نہ دیکھنا کہ میرے گھر میں ابھی کون کون میرے ساتھ ہے، پیچھے کون ہے، کون پالے گا ان کو۔ نہ، جو صحابہ رسول پاک کے ساتھ جاتے تھے کیا ان کی بیوی بچے نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی؟ کیا ان کے کاروبار نہیں ہوتے تھے؟ سب ہوتے تھے۔ ان صحابہ کو معلوم تھا اگر حقیقت میں جینا ہے تو رسول کے ساتھ مرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جاؤ، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ جس نے شاعر نے کہا ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ صحابہ کا مسلک تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جان جو ہمیں ملی ہے وہ رسول پاک کی وفاداری کے لیے ملی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی بدر کا میدان بھی ہے۔ غیرت کس کو کہتے ہیں سنو، آج میں ایک مثال کے ذریعے سے تمہیں سمجھاؤں۔ تمہارے گھر کی عورتوں کو کیا چھیڑ خانی کرنے کے لیے دو گے کسی کو؟ تم بغل میں بیٹھے ہو، عورت کی طرف کوئی دیکھ بھی لیا تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے گھر کی خواتین پر اس نے نظر کیسے اٹھائی، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ غیرت ہے تمہاری۔ اور اگر کوئی گھر کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو دیکھ کے ہنستا رہتا ہے تو اس کو نامرد کہتے ہیں۔ یہ آدمی کے اندر مردانگی بھی نہیں ہے، اس کی عورت کو دوسرا دیکھ رہا ہے، چھیڑ رہا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہی کہا جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے اتنی غیرت ہے تو جانے کائنات اور جانے ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری کتنی غیرت ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنی ماں کے لیے نہیں سننا چاہتے، ہم اپنے باپ کے لیے نہیں سننا چاہتے، تو میرے مصطفیٰ کی شان میں سن کر خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ اور اگر تم سن کر کے گالیاں میرے نبی کی شان میں خاموش بیٹھتے ہو تو پھر خیر مناؤ، تمہارا نام زندوں میں نہیں مردوں میں ہوگا، مردوں میں شمار ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات میں یاد دلا دوں، آپ نے فرمایا ہے کہ امت کے سامنے اگر نبی کو گالیاں دی جائیں اور امت خاموش سنتی رہ جائے تو چند دن وہ انتظار کر لے، ایسا وقت ان پر آئے گا کہ ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کیا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ان کے بچوں کو ان کے سامنے قتل کیا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آج وہ دن میں دیکھ رہا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اٹھا کر بھگا کر نہیں لے جایا جا رہا ہے، ان کی ویڈیو اور ان کی گندی چیزیں ویب سائٹ پر نہیں ڈالی جا رہی
کیا ہمارے جوانوں اور بچوں کو موب لنچنگ کے ذریعے مارا نہیں جا رہا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اگر تم نام مصطفیٰ پر توہین کو برداشت کر خاموش رہے تو تمہاری زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی، تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ اس لیے خاموش نہ رہنا، جینا ہے اس دنیا میں تو کوہرام مچا دو۔ ہاں، کس بات پر؟ کہ ہم رسول پاک کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے۔ ہاں، ہمارے بولنے پر جیل ہوتی ہے تو ہونے دو، پھانسی ہوتی ہے تو ہونے دو، اس لیے کہ ہم نے تو یہ طے کر رکھا ہے مرنا ہے تو اس نبی کے نام پر مرنا ہے۔ جس دن تم پھانسی کا پھندا ہمیں لگاؤ گے، ہمارا دل یہ یقین کے ساتھ کہتا ہے جلاد پیچھے ہوگا، مصطفیٰ میرے سامنے ہوں گے۔ آپ اس بات کو یاد رکھ لینا کہ ہمیں اگر کوئی روکتا ہے کسی بات پر ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ میاں آج تک ہماری تاریخ دیکھو، ہم روٹی کپڑے کے نام پر میدان میں کب آئے؟ ہم اپنے ریزرویشن کے لیے نہیں آئے، علماء حق کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جب بھی آئے ہیں اسلام کو یا قرآن کو یا میرے نبی کی ذات کو دھکا لگایا جائے یا انگلی اٹھائی جائے مسلمانوں کے خلاف تو ہم آئے ہیں۔ ہمارا یہی وتیرہ رہا ہے، ہمارا یہی شیوا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس پر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اتنا زیادہ آپ ایگریسو کر دیتے ہیں جوانوں کو، اتنا زیادہ یہ بھڑک جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ایک صاحب، بہت سارے لوگ جوان لوگ نعرے تو لگاتے ہیں، واللہ عالم کس کے نعرے کتنے سچے ہیں وقت بتائے گا۔ ایک علاقے میں ایک صاحب بڑے شاندار استقبال کیے، جوان سننے کو بیتاب تھے۔ ایک جو ذمہ دار صاحب تھے وہ کان میں کہنے لگے حضرت تھوڑا سا شہادت پہ بیان مت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو شہادت کی تمنا نہیں ہے؟ کہا حضرت ابھی عمر ہی کیا ہے ہماری، معاذ اللہ رب العالمین، شہادت کی بات کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری عمر ہی کیا ہے۔ سنو کان کھول کر کے جوانوں، بدر کا وہی میدان ہے جس میں ایک 13 سال کا بچہ آیا ہے، 15 سال کا بچہ آیا ہے، ان پر جہاد فرض نہیں تھا۔ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمروں میں اگرچہ روایات میں الگ الگ باتیں آئی، لیکن تھے بچے، آئے میدان بدر میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر کے، یہ دونوں بچے کہتے ہیں بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر کے کہتے ہیں چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا ان بچوں نے، وہ مدینے کے رہنے والے تھے، ابو جہل مکہ کا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا بچوں تم کیا کرو گے اس کا؟ وہ سردار قریش ہے، پہلوان قریش ہے، قریش کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے اس کا؟ ان دونوں بچوں کی غیرت پر قربان جاؤ، کہتے ہیں سنا ہے وہ ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے، سنا ہے رسول پاک کی توہین کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی ہماری بات چیت چل رہی تھی، سامنے سے ابو جہل گھوڑے پہ جا رہا تھا میدان میں۔ حضرت ابن عوف کہتے ہیں میں نے دکھایا بچوں کو، دیکھو جو جا رہا ہے یہی ابو جہل ہے، وہ قریش کا سردار ہے۔ یہ بچے ابھی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چیل کی طرح جھپٹ پڑے، دونوں دوڑے ہوئے گئے، ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پہ مارا، دوسرا اسے گرا کر سینے پہ بیٹھا اور ذبح بھی کر دیا۔ 13 سال اور 15 سال، تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے، اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا، ان بچوں نے کفر کو مارا ہے۔ جاہلوں کو اوروں نے مارا ہوگا، انہوں نے ابو جہل کو مارا ہے۔ لیکن ان 13 اور 15 سال کے بچوں کو کیا خوف نہیں تھا؟ ان کے آگے پیچھے کوئی زندگی نہیں تھی؟ ان کا کوئی کریئر اور مستقبل تھا کہ نہیں تھا؟ سب تھا، لیکن وہ بچے جانتے تھے کہ اصل زندگی تو مصطفیٰ کے قدموں میں لٹ جانا ہے، مٹ جانے کا نام یہ ہے۔ اسی لیے تو دیکھو 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی ہماری محفل میں معاذ اور معوذ کا نام لیا جا رہا ہے، زندہ ہے ہمارے درمیان۔ عزیزان گرامی وقار، یہ غیرت ایمانی ہوتی ہے
اس میں نہ عمر کا تقاضا ہے نہ اس میں عمر دیکھی جائے گی۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد دلا دوں، ایک صحابی ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار صحابی، حضور کے آگے پیچھے چلتے رہتے تھے۔ احد کے میدان میں، جنگ احد میں جنگ سخت ہو گئی تھی۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے ساری باتیں جنگوں کی ہو رہی ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے، اور شاید بہت کم لوگ ساری جنگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ہندوستان میں تو اب علماء بھی کترانے لگ گئے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں الا ماشاءاللہ، جہاد کی بات کرنے سے بھی ڈرنے لگ گئے، کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا خوف دلایا کہ کچھ بھی بولو گے یہ ہم کو جہادی بول دیں گے، یہ آتنکوادی بول دیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لینا، لفظ جہاد اگر نکال دیا تو میرے نبی کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی۔ ہاں علماء اکرام، ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مدنی سیرت بتانی ہوگی تو وہ غزوات بھی بتانے پڑیں گے جس میں میرے آقا بنفس نفیس خود شریک تھے۔ جنگوں کی بات اور جہاد کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل زندہ رہیں، ہمارے دل بیدار رہیں، اور ہم نے روٹی کپڑے کھانے پینے اور تخت حکومت کے لیے کبھی لڑائی نہیں لڑی، ہم صرف اور صرف امن و امان کے لیے، ہماری تاریخیں گواہ ہیں۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ، غزوہ احد کے اندر جنگ سخت ہو گئی، صحابہ اکرام میں ایسی کیفیت آ گئی کہ شیطان نے وہاں پر افواہیں بھی اڑائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا۔ کئی صحابہ نے ہاتھ سے تلواریں چھوڑ دی، 70 صحابہ کی جانیں گئی احد کے میدان میں۔ یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا، یہی وہ میدان احد ہے جس میں عبداللہ بن جہش کے آنکھ نکالی گئی، ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئی اور ہار بنا کر کے پرو کر کے پہنا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر کے پہنا تھا، بڑی توہین کی تھی ان ظالموں نے۔ اسی جنگ کی بات میں کر رہا ہوں، ایسی گھمسان کی جنگ تھی کہ لوگوں کے پاؤں اکھڑ جاتے، لیکن صحابہ کی ثابت قدمی تو دیکھو۔ شام کا وقت تھا، جنگ ختم ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہداء کو جمع کر رہے تھے، سارے شہیدوں کو جمع کیا جا رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے ایک صحابی کا نام پکارا، توجہ، اپنے صحابہ میں سے کہا جاؤ سعد ابن ربیع زندہ ہے یا شہید ہو گیا دیکھ کے آؤ۔ سعد ابن ربیع کہاں ہے؟ نکلا تو تھا ہمارے ساتھ، میدان میں نظر نہیں آ رہا ہے، زخمی ہوا ہے یا شہید ہو گیا دیکھ کے آؤ۔ 2 صحابہ چلے میدان میں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پکارنے لگے سعد ابن ربیع کہیں ہے؟ بیچ میدان میں جب پہنچے تو ایک ہلکی ہلکی آواز آنے لگی، ہاں میں سعد ابن ربیع ہوں، زندہ ہوں۔ ان صحابہ نے دیکھا سعد ابن ربیع میدان میں گرے ہوئے، ان کے اوپر کئی لاشیں ہیں۔ لاشوں کو جب ہٹایا گیا، اللہ اللہ، حدیث میں موجود ہے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا، زخموں سے پورا جسم خون سے تر بتر تھا، لیکن سانس ابھی چل رہی تھی۔ 12 نیزے لگے ہوئے ہیں، نیزہ تیر کو نہیں کہتے، بڑے بڑے نیزے ہوتے ہیں، پورے جسم پر لگے ہیں، پیٹ پھٹ گیا ہے، ابھی روح باقی تھی۔ سعد ابن ربیع کی روح چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی۔ وہ 2 صحابہ آئے، دیکھا سعد ابن ربیع کو، کہا اے سعد، اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے تیرا نام لے کر کے، پوچھا کہ جاؤ دیکھو سعد زندہ ہے یا شہید ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ 12 نیزے لگنے کے بعد ان 2 آئے ہوئے صحابہ سے کہتے ہیں حضرت سعد، اے میرے ساتھیو، میں رسول پاک تک چل کے جا نہیں سکتا، میری حالت ایسی نہیں ہے، جاؤ رسول پاک کو میرا سلام کہہ دینا، سلام کہہ دینا۔ اور ساتھ ہی ایک جملہ یہ بھی کہا، اللہ کے نبی سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کریں، میں نے حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ، اے جوانوں، جب بھی میں یہ بات کہتا ہوں
تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوں, جسم پھٹا ہو, زخمی آخری سانسیں لے رہا ہو, پھر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہم نے آپ کی عزت کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا. یہاں تو ہم گرم گرم کھانے اور گرم گرم بستروں پر سو رہے ہیں, گالیاں بھی سن رہے میرے نبی کی شان میں. ہم کیا جواب دیں گے؟ اور سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جملہ جو کہا جس کے بعد ان کی سانسیں بند ہو گئیں, توجہ, وہ 2 صحابہ انہیں اٹھا رہے تھے, کہا چھوڑ دو مجھے, جب واپس جانا مدینے تو میری قوم کو یہ خبر دے دینا, میری قوم کو یہ بتا دینا, مسلمانوں کو یہ خبر کر دینا کہ اے مسلمانوں, اگر تمہاری جوانی باقی رہی, تم زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں کوئی رسول پاک تک ہاتھ بھی بڑھا دیا, سعد ابن ربیع کہتے ہیں قیامت کے دن پھر اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا, اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ کہہ نہیں سکے گا کہ میں لنگڑا تھا, میں لولا تھا, میں بوڑھا تھا, میں مزدور تھا, میں مجبور تھا, کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اگر تمہاری جوانی میں تمہاری طاقت کے ہوتے ہوئے کسی نے نبی تک ہاتھ بھی بڑھا دیا, یہ سعد ابن ربیع کے الفاظ تھے. جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے. لیکن امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پڑھتا ہوں تو تسلی ہو جاتی ہے, آپ کے کلام پڑھنے کے بعد تسلی ہو جاتی ہے. میرا امام عشق و محبت یہ پکار کر کہتا ہے, ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بس اتنی تسلی ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ ہماری زندگی کا اہم مقصد کیا ہے؟ ہماری غیرت کو زندہ رکھنا ہے. میں اپنے آخری کلمات کی طرف آ رہا ہوں, صرف توجہ چاہتا ہوں. اے جوانوں, اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے, اگر قوت عطا کی ہے, تو ایک بات یاد رکھنا, تمہاری جوانی یہ صرف تمہارے کھائے ہوئے کھانے سے آئی ہوئی نہیں ہے, یہ رب کی عطا کی ہوئی ہے, اللہ کی امانت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن اس وقت تک کوئی اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کا سوال نہیں کر لے. کوئی میدان محشر سے ہٹ نہیں سکے گا. وہ 5 سوالوں میں سب سے پہلا سوال میرے آقا فرماتے, سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا, بتا تجھ کو میں نے جوانی دی تھی کہاں کہاں خرچہ کیا. پہلا سوال اللہ تعالیٰ تم سے یہ فرمائے گا کہ جوان, جو تجھے جوانی ملی تھی کہاں کہاں خرچہ کیا. محدثین فرماتے ہیں اپنی جوانی کا حساب دیتے دیتے بعض لوگوں کو 300 سال لگ جائیں گے, کسی کو 400 سال, کسی کو 500 سال لگ جائیں گے. جواب دیتے دیتے تھک جاؤ گے, اس لیے کہ جوانی ایک انگارے کا نام ہے, نفس امارہ کی شرارتوں سے بھرا ہوا جسم ہے. ہر دن نئی خواہش, ہر دن نیا وسوسہ, ہر دن نیا گناہ, ہر رات الگ مزے کرتا ہے جوان. لیکن یاد رکھنا, تم پردے کے پیچھے چھپ کر کرو, مجمع عام میں کرو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے, جو کچھ تم دل میں چلاتے ہو حالات, اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. تمہارے دل میں جو چھپاتے ہو اس سے بھی اللہ واقف ہے. عزیزان گرامی وقار, ہماری جوانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. صحابہ نے اس رمز کو پہچان لیا تھا, اس نکتے کو پہچان لیے تھے. اسی لیے تو ان کی زندگی کا دیکھیں, اگر انہیں غصہ بھی آتا تھا تو حضور پاک کے نام پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو غصہ, باقی ان پر کوئی کچھ بھی کہے, صحابہ اپنے ذاتیات پر کبھی بھی حملہ نہیں کرتے تھے, اپنے ذاتیات پر نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب کبھی بات آئی وہ خاموش نہیں بیٹھتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس کے لیے بہترین مثال ہے. ایک مختصر سی بات عرض کروں, جنگ بدر ختم ہوئی, اس میں قیدی حضور کے پاس 70 قیدی آئے اور 70 مارے گئے کافروں میں سے. مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا صفوان, اس کا باپ مارا گیا تھا.
بدر کے میدان میں. وہ بہت مالدار شخص تھا. اور ایک شخص تھا عمیر بن وہب, اس کا بیٹا قیدی ہو گیا تھا, پکڑا گیا تھا. عمیر بن وہب غریب آدمی تھا, صفوان بڑا مالدار آدمی تھا. عمیر کو بھی غصہ تھا میرا باپ حضور کے پاس قید ہے, صفوان کو بھی غصہ تھا میرا باپ مر گیا, قتل ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھ. تو دونوں کی دشمنی برابر برابر کی تھی. ایک دن دونوں کی ملاقات خانہ کعبہ کے پاس ہوئی. عمیر بن وہب گالیاں بکنے لگا مسلمانوں کے خلاف. تو صفوان نے سمجھ لیا کہ اس سے ہم کام لے سکتے ہیں. حتیم کعبہ میں, کعبہ کی جو سامنے دیوار ہے نا حتیم, اس کے اندر جا کر دونوں بیٹھ کر تنہائی میں میٹنگ کرنے لگے. صفوان نے کہا اے عمیر تو مدینے جا, تلوار میں دیتا ہوں, زہر میں بجھا کر دیتا ہوں, جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پا کر قتل کر دے, تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا, اور اگر تو بچ گیا تو سارا تیرا قرضہ جتنا کچھ ہے سب میں اپنے پیسوں سے ادا کروں گا, اور تجھے انعام بھی دوں گا. عمیر بن وہب نے وعدہ کر لیا, میرا بھی کام ہوگا تیرا بھی کام ہو جائے گا. اسے بھی بدلہ لینا تھا, اسے بھی بدلہ لینا تھا. تلوار لیا, زہر میں بجھایا, مکہ سے مدینے چل پڑا. عمیر بن وہب کو شیطان قریش کہا جاتا تھا. بدر کے میدان میں بھڑکانے والا, سارے کافروں کو جمع کرنے والا. مدینے جب پہنچا, توجہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسجد نبوی میں, باہر چند صحابہ کے ساتھ عمر ابن خطاب کھڑے ہیں. جیسی حضرت عمر ابن خطاب کی نظر عمیر بن وہب پر پڑی جو تلوار لٹکائے اکیلا آ رہا تھا, حضرت عمر نے فوراً جا کر کے اس کو دبوچ لیا. کیا کہا حدیث کے الفاظ, خذو ھذا الکلب, پکڑو اس کتے کو. ہم کو کہتے ہیں لوگ آپ سخت بول رہے ہیں, حضرت عمر کو بھی بولو, گستاخ رسول کو انہوں نے کتا کہا. خذو ھذا الکلب, پکڑو اس کتے کو. اور صحابہ نے پکڑ لیا عمیر بن وہب کو. حضرت عمر نے اس کے گلے میں گمچھا ڈال کر کے پکڑ لیا. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بس میرا بیٹا قیدی ہے, تمہارے پاس ملنے آیا تھا, حضور سے باتیں کرنے آیا تھا. کہا تو یہیں کھڑا رہ, تیرا حساب کتاب بعد میں کروں گا, پہلے رسول پاک سے میں پوچھ تو لوں کیا کرنا ہے. اس کو کھڑا رکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مسجد میں. آ کر کے حضور سے کہا عمیر بن وہب آیا ہے, وہی شیطان قریش جس نے لوگوں کو بھڑکا کر کے جنگ کا میدان بنایا تھا. حضور نے فرمایا اسے اندر لے آؤ. حضرت عمر فاروق نے اس کو گمچھا ڈال کر کے کھینچتے ہوئے اندر لایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن کو چھوڑ دو, آزاد کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی بدعقیدہ سن رہا ہے تو وہ بھی سن لے اس حدیث کو, جو پلپلا سن رہا ہے تو وہ بھی سن لے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر بن وہب سے کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا بس بیٹے کی خیر خیریت لینے آیا ہوں, میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے اس لیے آیا ہوں. حضور پاک نے فرمایا بیٹے کی خیر خیریت کے لیے تلوار لے کے کیوں آئے؟ تو اس نے تلوار دکھانے کے لیے نیچے زمین پر چھوڑ دیا. کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے, بدر میں تو تلواریں ہمارے پاس تھی, جیت تو آپ کی ہوئی تھی, ہم شکست کھا گئے تھے, تلواریں کچھ کام کی نہیں ہیں. یہ کہہ کر کے بہانے بازی کر رہا تھا, چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے. کہا اے عمیر بن وہب سچ سچ بتا کیوں آیا؟ کہا نہیں بیٹے کی خیر خیریت کے لیے آیا ہوں. میرے آقا نے تیسری بار فرمایا اے عمیر وہ بات بتا جو صفوان کے ساتھ حتیم کعبہ میں کر کے آیا ہے, وہ بات بتا جو صفوان کے ساتھ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے آیا. اللہ اللہ, لوگ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا, لوگ کہتے ہیں دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا. مدینے میں بیٹھ کر کے حتیم کعبہ میں سننے والے کانوں کو ہی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سالہ, ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سالہ. عزیزان گرامی, عمیر بن وہب نے جب یہ دیکھا کہ حضور تو جان گئے, پہلے سے معلوم ہے انہیں, تلوار تو چھوڑی تھی,
हुजूर ने फरमाया वो बात बता जो सफवान के साथ हतीम काबा में करके आया। तो उमैर बिन वहब ने कहा अब वो क्या बताना है? अब मैं कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वो ईमान ले आया और फिर अपना वाक़या भी बताया, मैं इस गरज से आया था तलवार लेकर के कत्ल करने, लेकिन आखा यही तो हाल है, यहाँ जो तलवार लेकर आता है खुद अपनी गर्दन दे करके जाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आखिरी वक्त कम है, ख़त्म करना है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमैर बिन वहब को अब क्या किया, जिसको थोड़ी देर पहले कहा था पकड़ो इस कुत्ते को, गले में हाथ डालकर बाहर ले आए और सहाबा खड़े थे, सारे सहाबा को पुकार करके कहने लगे। अब सुने हज़रत उमर के अल्फाज क्या हैं, कहते हैं मेरे साथियों थोड़ी देर पहले ये शख्स मुझे खिंजीर से ज़्यादा बुरा लगता था, थोड़ी देर पहले ये उमैर बिन वहब मुझे खिंजीर से ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन तुम सब गवाह हो जाओ अब मेरे बेटे अब्दुल्ला से मुझे ये अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आखिरी कहते कहते आपको यहाँ तक मैदान में ले आया। अब सुने, हमारी जान, हमारा जिस्म, हमारी सांसें, सब पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो मदीने के ताजदार की है। आज इस बात को सिर्फ सुन करके नहीं, बांध करके ले जाओ और अपनी ज़िंदगी में अमल भी करके दिखाओ। जब मुझे मेरे आका के नाम पर पुकारा जाए मैं सारी चीज़ें छोड़ करके निकलूँगा। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सुहाग रात को छोड़ करके निकले थे, पहली रात को, और मैदान उहद में आ गए थे। हज़रत हमज़ा आ गए थे। सारे लोगों ने ये साबित कर दिखाया, सारे लोगों ने ये साबित कर दिखाया, सहाबा से लेकर ताबईन, ताबईन से लेकर औलिया, औलिया से लेकर फुकहा, फुकहा से लेकर के अइम्मा, अइम्मा से लेकर के हमारे मुर्शिदान इज़ाम, सबों ने यही साबित करके दिखाया जो बरेली के इमाम ने हमें दर्स देते हुए ये कहा है, ऐ लोगों ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है वो सब रसूलुल्लाह के लिए है। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और ताज शरिया बदरु तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमान ने हमें जाते जाते ये मैसेज दिया था, ज़िंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐ जवानों, आखिर में मैं ये सवाल करता हूँ, क्या तुम्हारी गैरत ईमानी अब बेदार है? क्या तुम्हारा खून अब गर्म है? क्या तुम्हारी जानें आज बेदार हैं जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लुटाने के लिए तैयार हैं? लोग सवाल करके आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछते होंगे, मैं अपने जवानों से सिर्फ इतना ही पूछता हूँ, बताओ ऐ जवानों, जिस दिन मेरे नबी के नाम पर, नामूस रिसालत पर बात आए तो हम अपना वक्त, अपना माल, अपने कपड़े, अपनी जायदाद नहीं, या रसूल अल्लाह अपनी गर्दन लेकर मैदान में हाजिर होंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यारे इरम ताजदार हराम, शहर यार
کرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام خدمات کی قدسی کہے رضا مجھ سے خدمات کی قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین بیٹھ جائیے آپ حضرات بیٹھ جائیے دعا ہوگی اور اس کے بعد آپ چلے جائیں رک جائیے میں بول دیتا ہوں نا پہلے مرید کے لیے یہی والا دیکھیے ایک اعلان اور سماعت کر لیں مفتی سلمان صاحب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے خلیفہ بھی ہیں تو جن حضرات کو مفتی صاحب سے بیعت ہونا ہے ٹھیک ہے نا ابھی دعا کے بعد وہ یہیں پر رکیں اور مفتی صاحب سے مرید ہو جائیں بیعت ہو جائیں ٹھیک ہے نا جو حضرات بھی مفتی صاحب سے ابھی بیعت ہونا چاہتے ہیں مرید ہونا چاہتے ہیں دعا کے بعد وہ انشاءاللہ تعالی یہیں پہ رکیں بیعت ہو جائیں الى شرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وجميع المسلمين والمسلمات الكرام الفاتحة اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم ما صليناه وما سلمناه وما هللناه وما سبحناه وما بيناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة النبي الأكرم محمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبوسيلته إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين وإلى أرواح جميع أزواج رسول الله وبناته وبنيه وإلى أرواح جميع الشهداء والنجباء والنقباء وأولياء الله الصالحين وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بحرمة هؤلاء المذكورين تمم مقاصد ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا وحصل مرادنا وقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم لا تدع لنا من هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا غما إلا فرجته ولا سحرا إلا أبطلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة في الدين والدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا سامع كل صوت
هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك، اللهم يا نور. اللهم يا عزيز تعززت بالعزة والعزة في عزة عزتك، اللهم يا عزيز. اللهم يا قدوس تقدست بالقدس والقدس في قدس قدسك، اللهم يا قدوس. الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار، خدا ہماری اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہماری اس حاضری کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. اے اللہ، کہنے سننے میں جو کچھ بھی خطائیں لغزشیں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. ہم سب کو اور خصوصیت کے ساتھ مجھ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب ذوالجلال، حب نبی میں زندہ رکھ، حب نبی میں موت عطا فرما. اے کریم خدا، ہماری جوانی کو، ہمارے جسم کی طاقت کو ناموس مصطفیٰ پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم خدا، تیری راہ میں ہمیں شہادت عطا فرما، تیرے نبی کے قدموں میں موت عطا فرما، رسول پاک کے شہر میں دفن نصیب فرما. اے کریم خدا، اس شہر گوالیار کے تمام سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، بری بیماریوں سے بچا لے، نظر بد اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شرین و فتنوں کے فتنے سے بچا. خصوصیت کے ساتھ یہاں کے موجود مسلمانوں کے ہر گھر میں غیب سے برکتوں کا نزول فرما. ان کو کورونا مرض اور پھیلی ہوئی وباؤں سے بچا لے. جو اس مرض میں انتقال کر چکے، مولا انہیں شہادت کا مقام عطا فرما. جو مومنین اس مرض میں مبتلا ہو کر کے انتقال کیے، مولا انہیں شہادت کا مقام عطا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں، سب کو ہم نے تیرے حوالے کیا. ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما، ان کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو خاک میں ملا دے. اے کریم خدا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں کہیں گستاخ ہیں سب کو تباہ و برباد فرما. اے رب ذوالجلال، ان تمام گستاخوں کو، ملعونوں کو عبرتناک سزا عطا فرما، ان کے چہرے جلا کر خاکستر فرما دے. اے رب ذوالجلال، ان کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا. اسلام، قرآن، تیری ذات اور رسول پاک کی ذات پر بھونکنے والوں کی زبان کو لکوہ عطا کر. اے رب ذوالجلال، ان تمام دشمنان رسول کو نیست و نابود فرما. اسلام اور سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما. اے کریم خدا، ان تمام جوانوں کو مولا اتحاد و اتفاق عطا فرما. اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول. پہلے وہ آگے آ جاؤ نا. جو مرید ہونا چاہتا ہے وہ بیٹھیے، بیٹھیے. جو مرید ہونا چاہتا ہے بیٹھیے. ارے والنٹیئر آگے آؤ یار، روکو ان کو. والنٹیئر آگے. یا شفیعنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.